بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو میں آپ کو بہت اہم وظیفہ بتاتا ہوں، اور اس کے لیے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی جو برا یا اچھا لفظ منہ سے نکالتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں فضا میں، اور جب سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک، کوئی صفاتی نام لیتے ہیں تو اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پازیٹیو ریزز جو ہیں وہ نکلتی ہیں، اور وہ انسان کے جسم پہ بھی اثر کرتی ہیں اور کائنات میں بھی پھیلتی ہیں، اور دوسروں تک بھی اس کے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہے یہ اسم مبارک ہے یا حسیبو، بہت ہی کافی بڑا حساب لینے والا، بڑا شمار کنندہ، اور اس کے اعداد 80 ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو اس کا مقرب فرشتہ ہے اس کا نام ہے شرفائیل، جو اس کا موکل فرشتہ ہے، اور یہ اتنا عظیم فرشتہ ہے کہ اس کے ماتحت 4 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ 80 صفوں کا مالک ہے، اور ہر صف میں پھر 80 فرشتے موجود ہیں۔ اور یہ جب ہم اس میں مبارک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ تمام جو ملائکہ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ہمیں غذا پہنچا رہا ہے، فرشتوں کی غذا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اجازت دے کہ ہم اس پہ نورانی شعائیں ڈالیں اور وہ اثرات ہم ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب اذن ان کو ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مخلوق کا حساب لینے والا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر ایک سے حساب لے گا۔ حضرت انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں بھیجے جو انسان کی اصلاح کے لیے تھے، اور دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہادی نہ بھیجے ہوں، وہ ہدایت دینے والے اپنے انبیاء کرام نہ بھیجے ہوں۔ اس لیے قیامت کے روز کوئی انکار نہیں اس بات کا کر سکے گا، کرے گا تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا، دنیا کے سیمیٹک، نان سیمیٹک ریلیجن، کوئی ایسا مذہب دنیا کا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہو۔ میں صرف چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہندوؤں کی کتاب جو ہے گیتا، بھگوت گیتا، اس میں 7 اشلوک تھے۔ اس کے 5ویں اشلوک میں کرشن صاحب اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک پیغمبر آئے گا جس کے باپ کا نام وشنو داس یعنی عبداللہ ہوگا، جس کی ماں کا نام اسمتی یعنی آمنہ ہوگا، امانت دار ہوگا، جس کے 4 دوست یا 4 بھائی ہوں گے، خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کرے گا، اور اے میرے ماننے والوں، وہ یا اس کا کوئی پیروکار تمہارے پاس آئے تو اس کے چرنوں میں جھک جانا، اس کے پیروں میں جھک جانا، کہ اصل شکتی، اصل طاقت جو ہے وہ انہی کے پاس ہے۔ اسی طرح آتش پرست جو ہیں، ان کا جو زرتشت جو ہے وہ ہے، ان کی جو کتاب ہے اوستا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام جو آخری آئے گا ہدایت دینے والا، اس کا نام ہوگا، اس فاتح مہربان کا نام اسوت ارینا ہوگا، اور اس کی شریعت غالب ہوگی تمام شریعتوں پر۔ اور اس کا مطلب اسوت ارینا کا مطلب ہوتا ہے رؤوف و رحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ آیت جو ہے توبہ جو قرآن حکیم کی سورہ ہے اس میں رحمان و رحیم بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے ان 2 ناموں سے بھی نوازا گیا، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے رحمان رحیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، عطائی صفتیں آپ کی۔ اسی طرح مہاتما بدھ جو ہیں، ان کے ملفوظات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ وہ عظیم ہستی آئے گی، وہ دنیا پر چڑھ جائے گا دنیا پر، فاتح ہوگا۔ فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کرم فرمایا تھا خاص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 جاں نثار تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے شروع میں، اور اس کا نام متیہ ہوگا،
مطیع کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم پاک ہے اس کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایک ایسی ذات جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے اور وہ ختم نہ ہو، وہ ازل سے شروع ہو ابد تک ہوتی رہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ابد کے بعد تک بھی چلتی رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پھر دنیا کا کوئی کونا آج ایسا نہیں جہاں تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ پہنچی ہو، تو ہر دنیا کے انسان کا فرض ہے کہ وہ سوچے کہ یہ کیا آواز آ رہی ہے، یہ کون سا مذہب ہے، اس کے جستجو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اسم پاک ہے، اگر آدمی اس کو پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاریاں کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اس کو موصول ہوتی ہیں۔ اب اس کا وظیفہ جو ہے یہ کن کن کاموں میں مفید ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کسی کو پیسے دینے جو ہیں وہ مہربانی کر کے پھر لینے حکمت ہوتی ہیں، بڑے مشکل، ہمیں تو اس کے بڑے تجربے ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنے ادارے کے پیسے بعض لوگوں کے پاس رکھے اور وہ دینے میں تساہل کر رہے ہیں اور بہانے لوگ کرتے ہیں اور دل نہیں چاہتا، شیطان جو ہے وہ ان پہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح قرض دیا ہو تو نہیں ملتا، تو یہ 800 مرتبہ اگر اس کو اول و آخر کے ساتھ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھا جائے، اور آخری دن جس سے قرض لینا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا لکھ کے ایک درخت کے جو ہے وہ ساتھ لٹکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں اس کو مینیجر لگا دیا گیا، کسی جگہ اٹریکشن ہے، کہیں افسر لگا دیا گیا تو رشوت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صبح کے وقت 80 مرتبہ یا حسیبوں کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو وہ اٹریکشن ختم ہو جائے گی، وہ بےایمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح چور اور حاسد سے بچنے کے لیے 7 دن تک 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ یا حسیبوں پڑھے، اور جمعرات کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ حفاظت چاہتا ہے تو 2100 مرتبہ اس اسم پاک کو 40 دن پڑھے، اور پھر اس اسم پاک کو لکھ کے اپنی جیب میں ڈالے، انشاءاللہ سارا سال محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 720 مرتبہ 40 دن تک یہ پڑھے، اور اس کے بعد 41ویں دن کاغذ کا ایک سفید ٹکڑا لے اور اس پر 9 مرتبہ یا حسیبو لکھے، اور بسم اللہ شریف چاروں کونوں پر لکھ کے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے، اور پھر ہر روز جب گھر سے نکلے 11 مرتبہ یا حسیبو پڑھ کے نکلے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے ہر حاجت اس کی پوری ہوگی۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے اس کے خلاف انکوائری ہے، کوئی کیس ہے اور وہ جھوٹا ہے کیس، کس طرح بڑا بھی وہ کیس ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ باعزت بری ہو جائے، تو اس کو چاہیے 720 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس اسم پاک کو وہ جو ہے وہ 7 دن تک پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر اور زیادہ بڑا اس کو خطرہ ہو تو 40 دن تک پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انکوائری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے حق میں ہوگی، اور یہ باعزت اس میں بری ہو جائے گا، اور جس دن وہ بری ہو جائے اس دن کوئی چیز غریبوں میں میٹھی جو ہے وہ تقسیم کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ رمضان پاک کے ایام بڑے قیمتی لمحات ہیں، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، تو اس میں جو ہے اس میں درود پاک کی کثرت کریں اور کلمہ پاک کی کثرت کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔